محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، جو ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ایک چاند عرب میں چمکایا، اس چاند کا نام محمد ہے۔ کتنا میٹھا، کتنا پیارا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، آپ سب کو نعت خواں سیدہ بی بی کی جانب سے خوش آمدید۔ آج کا یہ واقعہ آپ کے دلوں کو خوش بھی کر دے گا، منور بھی کر دے گا اور حیرت میں ڈبا بھی دے گا۔ یہ واقعہ ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک عجیب و غریب یہودی چرواہے کا، جو اپنی بکریاں چرا رہا تھا۔ کیا اس نے اسلام کو قبول کیا؟ اور پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار سب درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، اور پھر ہمارے چینل سیدہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے ساتھ ہی بیل کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز پہنچتے رہیں۔ میرے ایف بی آفیشیل پیج پر آپ مجھے فالو کر لیں۔ اسلام کی حق بات جانیے سیدہ ٹی وی کے ساتھ۔ ایک بار کا ذکر ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ اس چرواہے نے جب دیکھا کہ خیبر سے باہر مسلمانوں کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر ان سے ملاقات کروں اور دیکھوں یہ مسلمان کیا کہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بکریاں چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا اور ان سے پوچھا، تمہارے سردار کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے بتایا، ہمارے سردار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے اندر ہیں۔ پہلے تو اس چرواہے کو ان کی باتوں پر یقین نہیں آیا۔ اس نے سوچا، اتنے بڑے سردار ایک معمولی سے خیمے کے اندر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس کے ذہن میں یہ تھا، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہیں تو بہت ہی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ ہوگی، لیکن وہاں تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا خیمہ تھا۔ خیر، وہ اس خیمے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے لیے داخل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی اور پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں اور کس بات کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت رکھی اور اسلام کا پیغام دیا۔ اس نے پوچھا، اگر میں اسلام کی دعوت قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا اور کیا رتبہ ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام لانے کے بعد تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور ہم تمہیں گلے سے لگائیں گے۔ اس چرواہے نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، میں کہاں اور آپ کہاں؟ میں ایک معمولی سا چرواہا ہوں اور میں ایک سیاہ فام حبشی انسان ہوں، میرے بدن سے بدبو آ رہی ہے۔ ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے کیسے گلے لگائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تمہیں ضرور گلے لگائیں گے اور تمہارے جسم کی سیاہی کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے بدل دے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے اٹھنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ بات سن کر وہ بہت متاثر ہوا اور فوراً مسلمان ہو گیا اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس نے پڑھ لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وقت پر ایمان لائے ہو کہ نہ تو اس وقت کسی نماز کا وقت ہے کہ تم سے نماز پڑھواؤں اور نہ ہی روزے کا زمانہ ہے کہ تم سے روزے رکھواؤں۔ زکوٰۃ تم پر فرض نہیں۔ اس وقت تو صرف ایک ہی عبادت ہو رہی ہے جو تلوار کی چھاؤں میں انجام دی جاتی ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ اس چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس جہاد میں شامل ہو جاتا ہوں، لیکن جو شخص جہاد میں شامل ہوتا ہے اس کے لیے دو میں سے ایک ہی صورت ہوتی ہے، یا غازی یا شہید۔ تو اگر میں اس جہاد میں شہید ہو جاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری کوئی ضمانت لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس جہاد میں شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا
اور تمہارے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دے گا اور تمہارے چہرے کی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل فرما دے گا۔ وہ بہت خوش ہوا۔ پھر وہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چراتا ہوا وہاں پہنچا۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہودی کی یہ بکریاں اس کو دے دو، یہ اس کی امانت ہے اور امانت کو حقدار کے پاس واپس لوٹ جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تم بکریاں واپس کر دو تو پھر آ کر جہاد میں شامل ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر وہ چرواہا اس یہودی کے پاس گیا اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور الحمدللہ جہاد میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ اب میرے پاس تمہاری یہ بکریاں امانت کے طور پر تھیں، میں ان کو چرا رہا تھا، پر اب یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں کیونکہ جہاد میں لڑ کر میرے اندر یہ جذبہ شوق پیدا ہو گیا ہے کہ یا تو غازی بننا ہے یا شہید ہونا ہے، اسی لیے اب یہ بکریاں تم اپنے پاس رکھ لو۔ اور بہت بہت شکریہ کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ یہودی اس کو متاثر ہو کر دیکھ رہا تھا، کیا بندہ ہے، کیا اس کی رہنمائی کی گئی ہے۔ وہاں سے آ کر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ جہاد میں شامل ہو کر لڑتے لڑتے جذبہ عشق اپنے دل میں رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عقیدت میں، اللہ کی محبت میں اس نے شہادت کا جام پی لیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کا جائزہ لینے لگے۔ ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب پہنچے تو ان سے پوچھا، کیا بات ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ جنگ میں شہید ہو گئے ہیں ان میں سے ایک آدمی ایسا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا، ہم نے اس کو کبھی اپنے ساتھ جنگ میں یا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں دکھاؤ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمانے لگے، تم اس شخص کو نہیں پہچانتے مگر میں اس شخص کو بخوبی جانتا ہوں، یہ چرواہا ہے اور یہ عجیب و غریب بندہ ہے اللہ کا، جس نے اللہ کی راہ میں ایک سجدہ بھی نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں ایک بار جھکا بھی نہیں، نماز بھی ادا نہیں کی، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کو جنت الفردوس میں پہنچا دیا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ملائکہ اس کو غسل دے رہے ہیں اور اس کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کا سیاہ چہرہ اب سفید ہو گیا ہے، نور سے جگمگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے چہرے کو وہ نور عطا کیا ہے جو آج تک کسی ایسے انسان کو نہیں ملا ہے جس نے کوئی عبادت بھی نہیں کی، جس نے کوئی فرض بھی ادا نہیں کیا، پھر بھی جہاد میں لڑ کر شہید ہوا، اور اس کے بدن کی بدبو خوشبو سے تبدیل ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اس کی ضمانت لی تھی۔ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں جہاد میں جاؤں گا تو آپ مجھ سے یہ بات کہیے کہ آپ میری ضمانت دیں گے، آپ میرے لیے شفاعت کا پیغام لے کر آئیں گے، کیا مجھے وہ مقام ملے گا جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو ملتا ہے؟ اس نے تو ابھی اسلام قبول کیا، لیکن اس نے جب کلمہ شہادت پڑھا تو اس میں اتنی سچائی تھی، اتنی محبت تھی، اتنی عقیدت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت اس کو قبول فرما لیا تھا، اور فرشتے اس کی موت پر رش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ! اندازہ کیجئے، اگر کچھ عرصے پہلے اس چرواہے کو موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انقلاب پیدا کر دیا۔ اس لیے فرمایا، اعتبار خاتمے کا ہے، اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ حسن خاتمہ عطا فرما، ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ کس بات پر انسان ناز کرتا ہے، کس بات پر فخر کرتا ہے؟ اپنی عبادت پر، اپنی صحت پر، اپنے اس جذبے پر اور اپنے رتبے پر۔ کیا اس کو معلوم ہے کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔ انبیاء علیہ السلام کا یہ شیوا رہا ہے، کبھی گالی کا جواب بھی گالی سے نہیں دیا۔ تو اللہ پاک ہم سب کی رہنمائی کرے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سب ایک ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس میں درود پاک آپ لکھیے بھی اور اپنی زبان سے پڑھیے بھی۔ اس واقعے کو جہاں تک ممکن ہے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔